بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار آف تونسا دی ورلڈ آف کچن گارڈننگ۔ ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک پالک کو اگانے کے حوالے سے ہے۔ پالک مختلف طریقوں سے اگائی جا سکتی ہے اور پالک کو اگانے کے لیے کون کون سے موسم میں ہم پالک لگا سکتے ہیں اور کس طرح گملے میں، کیاری میں، بیڈز میں یا پھر نالیوں میں پالک لگانے کے طریقے ڈسکس کریں گے۔ ویورز، ہمارے پاس سدا بہار پالک کا ہائبرڈ سیڈ ہے، آئیے اس کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ گملہ یا کسی برتن کے اندر پالک اگانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 4 سے 5 انچ تک مٹی ڈالنی چاہیے، یعنی گملے کی گہرائی 5 سے 6 انچ، 4، 5، 6 انچ تک گملے کی گہرائی ہونی چاہیے۔ آپ پالک کو سیمنٹ کے بیگز میں بھی اگا سکتے ہیں۔ ہم اس کو زمین کے اندر ڈائریکٹ اگا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اس کا بیڈ تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کی 6 انچ تک زمین کو کھدائی کی ہے، زمین کو نرم کر لیا ہے۔ زمین کو نرم کرنا ہے۔ زمین کو نرم کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کمپوسٹ ایڈ کرنی ہے یا گائے کا گوبر ہے تو وہ ایڈ کر لینا ہے۔ پالک کسی قسم کی زمین میں بھی اگائی جا سکتی ہے، سخت مٹی میں بھی اگائی جا سکتی ہے اور نرم مٹی میں بھی، ریت کے اندر، دریا کنارے کی ریت اگر آپ کے پاس ہے تو ریت کے اندر بھی پالک کی بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ موسم سرما کے لیے پالک اگا رہے ہیں تو آپ کی پالک تقریباً 9 سے 11 دفعہ کٹائی دے گی، یعنی آپ 9 سے 11 دفعہ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر موسم گرما میں پالک اگا رہے ہیں تو پالک 2 دفعہ آپ کو کٹائی دے گی۔ تیسری دفعہ جب آپ کاٹنے لگیں گے تو وہ کاٹنے کے قابل نہیں رہے گی، اس کے اوپر سیڈز اور فلاورنگ شروع ہو جائے گی جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ویورز، آپ کے پاس پالک اگر جرمینیٹ نہیں ہوتی تو آپ چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی غلطی زمین کی تیاری پراپر نہیں کرتے۔ سب سے مشکل مرحلہ زمین کی تیاری کا ہوتا ہے۔ زمین کو کھدائی کر کے برابر کرنا ہے۔ برابر کرنے کے بعد زمین کا لیول اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک سائیڈ پر پانی کھڑا رہے اور دوسری سائیڈ پر پانی جا بھی نہ سکے۔ پانی کو ڈیلیور کرنے کے لیے زمین کا لیول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ساری کی ساری کیاری میں برابر پانی لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، جب آپ بیج لگاتے ہیں تو بیج کے اوپر مٹی اتنی ڈال دیتے ہیں تو بیج دب جاتا ہے زمین میں اور وہ جرمینیٹ نہیں ہوتا اور وہیں پر اس کو فنگس لگ جاتی ہے اور وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جب آپ پانی لگاتے ہیں تو پانی آپ پریشر کے ساتھ، فوارے کے ساتھ لگا دیتے ہیں جس سے زمین میں اندر لگے ہوئے بیج باہر نکل آتے ہیں اور وہ پھر کیسے جرمینیٹ ہو سکتے ہیں جو سرے سے زمین کے اندر ہی نہیں رہتے۔ لہٰذا آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھے سے زمین کی تیاری کے بعد بیجوں کو احتیاط کے ساتھ سپریڈ کر دینا ہے زمین کے اندر۔ سپریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہلکی سی مٹی ڈالنی ہے۔ مٹی کا فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنی موٹائی کا بیج ہو اس سے ڈبل موٹائی کی اوپر مٹی ہونی چاہیے، یعنی مٹی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بیج زمین کے اندر دب جائے اور وہ پھر جرمینیٹ بھی نہ کرے، اور مٹی اتنی کم بھی نہ ہونی چاہیے کہ آپ پانی لگائیں اور بیج باہر نکل آئے۔ بیج لگانے سے پہلے یہ بات دیکھ لیں، اگر آپ کی زمین تھوڑی سی نمی دار ہے، یعنی اس کے اندر اتر باقی ہے تو وہ سب سے بہترین ہے۔ اگر زمین بالکل خشک ہے تو آپ نے پہلے پانی لگانا ہے، بعد میں بیج کو سپریڈ کرنا ہے، اس کے بعد بیج کے اوپر مٹی ڈالنی ہے۔ ہمارے پاس زمین کے اندر وتر باقی تھا، زمین تھوڑی تھوڑی گیلی تھی، ہم نے اس کے اوپر بیج سپریڈ کر دیا ہے۔ بیج سپریڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالیں گے۔ مٹی ڈالنے کے بعد ہم یہ
لیے دیکھیں گے کوئی بیج جو ہے باہر نظر تو نہیں آ رہا، اس کو انگلی سے دبا کر اس کے اوپر مزید مٹی ڈال دیں گے۔ جب بھی کوئی سیڈ آپ لگانے لگیں سب سے پہلے اس کا ڈیٹ چیک کر لیا کریں کہ ایکسپائر نہ ہو۔ کسی بھی قسم کا سیڈ 2 سال تک کارآمد ہوتا ہے، 2 سال سے اگر اس کی ڈیٹ اوور ہے تو وہ ناقابل استعمال ہے، ناقابل کاشت ہے، اس کا گروتھ ریٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل گرو ہی نہیں کرے گا، تو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ اچھی نسل کا ہائبرڈ سیڈ استعمال کیا کریں۔ سب سے پہلے سیڈ کی سلیکشن بہتر ہونی چاہیے، اس کے بعد نمبر 2 پر زمین کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، سیڈ کی سلیکشن اور زمین کی تیاری۔ اس کے بعد آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے۔ پالک ایک ایسی سبزی ہے جس کے اوپر بیماری کا اٹیک انتہائی کم ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو صرف ساڑ اور چتری کی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے۔ ساڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پالک کے نچلے پتے ہوتے ہیں جب اولڈ ہوتے ہیں تو گلنا سڑنا گلا سڑاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چتری کی بیماری کی نشانی یہ ہے پتوں کے اوپر سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بھی آپ انسیکٹیسائیڈ سپرے کریں گے تو وہ بہتر ہو جائے گی۔ سپرے کرنے کے لیے یاد رکھیں جب آپ سپرے کریں کم از کم اس کے 3 یا 4 دن تک دھوپ لگنے دیں، استعمال کے قابل نہیں ہوگی۔ استعمال آپ نے کھانے کے لیے تب تڑائی کرنی ہے جب 2-3 دن 4 دن گزر جائیں سپرے کو۔ پانی احتیاط سے لگائیں، اگر آپ کے پاس پانی سپیڈ سے ہے تو نیچے ہاتھ رکھ لیں یا فوارہ کریں، شاورنگ کر کے پانی دیں، اس طرح بیج بھی باہر نہیں نکلیں گے اور آپ کا پانی بھی لگ جائے گا۔ پہلے پانی کے بعد دوسرا پانی آپ نے 4 سے 5 دن کے بعد لگانا ہے، مسلسل 4-5 دن کے بعد پانی لگاتے رہیں اور یہ جرمینیٹ ہو جائے گی۔ جرمینیشن ریٹ اس کا تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد یہ جرمینیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی گروتھ شروع ہو جائے گی۔ آپ پہلی کٹائی 20 سے 25 دن کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے گرمیوں کے لیے پالک کی جو ہے کھیتی ایسے کرتا ہوں، ایک ہفتے کے بعد مختلف جگہوں پر لگاتا ہوں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے کٹائی ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ سے کٹائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گرمیوں کی کٹائیاں کم دیتی ہے، سردیوں میں تو 9 سے 11 تک کٹائیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔